Like, share, subscribe to Livestock Infotainment. लाइव स्टॉक इन्फोटेनमेंट में मैं आपका होस्ट अबीदुर रहमान आपको वेलकम करता हूं। आज हम कराची के एक और ब्रीडिंग सेटअप पे आए हुए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मुफ्ती रज़ी साहब जी। दोस्तों, तो रज़ी साहब के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि ये मदरसे में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। शौक़ ये सुन्नत करके कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। आएँ ज़रा इनसे आपको मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये शौक़ कैसे स्टार्ट किया। रज़ी साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। अच्छा, ये बताएं रज़ी साहब, ये शौक़ कब से स्टार्ट किया आपने? शौक़ तो अबीद भाई ऐसा है कि काफ़ी पुराना है, मेरे घरेलू शौक़ है। अब्बू ने रखी हुई थी मेरी बकरियां, तकरीबन 28 साल से हमारे घर में बकरियां हैं। फिर अब वो उनकी बड़ी उम्र हो गई तो वो इतना ज़्यादा बकरियों को देखते नहीं थे। फिर उनका शौक़ मुझ में मुंतकिल हो गया, क्योंकि ये बरकत शौक़ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया जितने भी हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकरियां रखवाईं चरवाईं, तो उसी निस्बत से हमें भी शौक़ हो गया और शौक़ फिर बेइंतहा हो गया। तो फिर इनके साथ लगना और इनके साथ ख़र्चा करना और ये सब चीज़ें जो है ना शुरू हो गई, तो शौक़ हो गया। इस तरह अब्बू से शौक़ मेरे में मुंतकिल हो गया ये शौक़। अच्छा, तो पहले आपने अब्बू के पास कौन सी ब्रीड थी? आपने अभी ये जो ब्रीड रखी है इनका बताएं थोड़ा। मेरे वालिद साहब के पास जो ब्रीड थी उन्होंने तो पटेरी भी रखी, कामोरी भी रखी, और उसके बाद जो आखिरी जो हमारा रेवड़ ख़त्म हुआ वो टापरी का था, गोल्डन टापरी जो हैदराबाद की है। फिर उसके बाद जब मेरे में शौक़ हुआ तो मैंने जो है ना, मुझे गुलाबी बकरियाँ बहुत अच्छी लगती थी, एट्रैक्शन भी उनमें बहुत थी। तो अब्बू से मैंने बात की तो उन्होंने इजाज़त दे दी और ख़ुद ख़रीद के भी मुझे कुछ दी, तो वो मैंने रखी हैं। और उसमें गुलाबी बकरियां रखी रहीं तकरीबन 4 साल हो गए, 5 साल वो रखी। फिर उसके बाद मुझे शौक़ हो गया टैडियों का कि टैडी बकरी रखूं, वो बहुत खूबसूरत लगती है, छोटी सी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो खाना पीना और उनकी जो इलाज वग़ैरह है ये ज़रा वो सख्त जान है, तो फिर इसलिए वो शौक़ कर लिया, वो रख ली, टैडी भी रख ली। टैडी कितने अरसे से रखी हुई हैं? तकरीबन पिछले 6 महीने हो गए टैडी रखे हुए। 6 महीने में माशाल्लाह आपने काफ़ी टैडियाँ जमा कर ली हैं। काफ़ी तो आप ये कहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं? सिंध से ले रहे हैं या कहीं और से? सिंध से भी लिए कुछ टैडियाँ, और जो है कुछ पंजाब फाजिलपुर से लिए हैं, और कुछ हमारे दोस्त हैं जो भाई भी हैं दोस्त भी हैं, उनसे भी कुछ परचेज़ किए हैं कराची में जो अच्छे शौकीन हैं। जैसे उनमें साजिद भाई हो गए, इजाज़ भाई हो गए, आसिफ भाई हैं साजिद भाई के बड़े भाई। इन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया और हमें इनके बारे में भी बताया, तो उनसे भी कुछ ले लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पॉइंट्स में हमें बकरियां मिल भी गई और हमने रख भी ली, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब 2 नस्लें रखी हुई हैं, ऐसा तो नहीं होता कि एक के साथ सगों वाला सलूक और दूसरों के साथ सोतेले वाला? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि ये जानवर हैं, बोल तो सकता नहीं है, ज़बान नहीं है इसकी, इसलिए ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग। तो ये है कि दोनों से ही लगाव है और दोनों को ही वक्त पर सब चीज़ें उनकी होती हैं, बीमारी वगैरह का भी देखते हैं, और अगर कुछ इनको हो तो तकलीफ़ तो होती है, ज़ाहिर बात है, ये जानवर हैं, हमने रखे हुए अपने घर में, तो दोनों के साथ जो है ना एक जैसा बर्ताव है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि टाइमिंग में आप कैसे, काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, हमको तो पर्सनली भी पता है, तो इनको टाइम दे पाते हैं तो मैनेज कैसे करते हैं? बस अभी भाई जो शौक़ है ना, जो जिस चीज़ का इंसान को शौक़ हो जाए तो फिर मैनेज तो करनी पड़ता है, किसी वक्त भी करना पड़ता है। जैसे अब मेरा सुबह बहुत टफ़ टाइम है, लेकिन ये है कि मैं 11 बजे तक अपने पीरियड जो जितने भी होते हैं 3-4 सुबह के टाइम, वो उनसे फ़ारिग़ होके फिर आता हूँ, इनको दाना वगैरह सुबह में हरा डाल देता हूँ। फिर शाम असर के बाद थोड़ा सा मुझे फ़ुर्सत होती है तो आ जाता हूँ, फिर इनके साथ थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा, 3 टाइम मैं जो है ना इनके पास आता हूँ। और फिर रात को ईशा की नमाज़ के बाद
اپنا قرآن وغیرہ سنا کے پھر یہاں پر آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. پھر یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو دیر بھی ہو جاتی ہے اور بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ. کبھی نہلانا ہوتا ہے تو صبح میں جو ہے نا وقت نکال کے ان کو نہلا دیتے ہیں, 3 4 کر کے نہلا دیتے ہیں. تو بس اس طرح چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, اب کراچی میں کافی لوگ جو ہے نا ٹیڈیوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں, تو جو نئے شوقین آ رہے ہیں, ابھی آپ کی یہ جرنی 6 مہینے کی ہے, نئے شوقین جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز ہو کہ جس میں ان کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے اور اچھا شوق کریں؟ میری تو ایڈوائس سب کے لیے ہے اور مشورہ سب کے لیے عام مشورہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا بکری یا کچھ بھی کوئی بھی جانور جو آپ کو پسند ہے, یہ ایسا جانور ہے کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اگر آپ کوئی بھی بریڈ رکھ رہے ہیں, کوئی بھی نسل رکھ رہے ہیں, پیورٹی کا خیال رکھیں. 2 رکھیں, 2 بکریاں 1 بکرا رکھیں, لیکن پیور ہو, پوائنٹس میں پورا ہو. اس میں یہ ہے کہ آپ کا شوق بھی ہوتا رہے گا, اور جو شوق آپ کو کچھ رقم دے جائے تو وہ شوق پھر بہت اچھا ہے. تو آپ جب اگر کبھی ایسے اللہ نہ کرے حالات ایسے کبھی آتے ہیں, تو اگر ہم بیچنے کے لیے نکلیں تو ہمیں اس کی نقصان نہ ہو, قیمت خرید میں نقصان نہ ہو. چلیں اوپر جو کھلایا پلایا وہ تو الگ بات, لیکن قیمت خرید میں نقصان نہ ہو. وہ اس وقت ہوگا جب ہم پیورٹی کا خیال رکھیں گے. اور ہمارے جو ہیں کچھ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, کراچی والے, بس وہ ہر اچھی بکری کو, ہر خوبصورت بکری کو فوراً خرید لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بھی مہنگی ملتی ہیں بکریاں اور ان کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہیں بکریاں. اب لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ جی آپ مہنگی بیچتے ہیں یا آپ مہنگی بتاتے ہیں, تو ہم مہنگی اور اس لیے بیچتے اور بتاتے ہیں کہ ہمیں جب خود ہی اتنی مہنگی چیز مل رہی ہے تو ہم سستا کر کے کیسے بیچ سکتے ہیں. جیسے 50,000 کی اگر کوئی بکری خریدی ہے تو میں کیسے اس کو 35 میں یا 40 میں بیچ دوں گا. تو ایک تو یہ کہ کھلے فوراً پیسے نہ لگائیں, دوسرا یہ پیورٹی کا خیال کر دیکھیں, اور 1 2 سے شروع کریں. زیادہ بڑھانا, بڑا بریڈر اس کو نہیں کہتے جس کے پاس 25 30 100 بکریاں ہوں, بلکہ یہ کہ چھوٹے سے بھی ہو لیکن یہ کہ پوائنٹس میں پورا ہوگا تو اس کی نسل جو آگے ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. باہر ممالک میں جیسے لوگ کتے اور جیسے یہ مرغیاں وغیرہ پیٹاگیری جو جیسے کرتے ہیں, تو یہ کیسا ہوا, پیٹاگیری کیسے انہوں نے بنائی؟ وہ ویسی ہی تھی نا کہ انہوں نے اپنی پیورٹی کو لے کے چلے اور ان سے بریڈنگ ہوتی رہی, یہاں تک کہ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کی جو بریڈنگ ہے, جو ان کی بریڈ ہے, وہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی اور پھر برانڈ بن گئی اور پھر پیٹاگیری بن گئی. تو ہم بھی ایسے لے کے چلیں, اس سے دے لی, اس سے لے لی, یہ نہ کریں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ 2 رکھیں 3 رکھیں جو سنبھال بھی سکیں, کیونکہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں ان کو ٹائم دینا. اور یہ بکری بالکل ایسے جیسے اپنی اولاد کی طرح, یہ بول تو سکتی نہیں ہے, جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے بول تو سکتا نہیں ہے, تو اس کو کس وقت بخار ہے, کس وقت اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو اس لیے جو ہے تھوڑی رکھیں لیکن اچھی رکھیں. اچھا, نئے گروورس کے لیے مزید کوئی ایسی فائدہ مند چیز بتائیں جو عبید بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں بکریاں رکھی ہیں, کسی نے شوق جو کیا ہے تو ان کے ساتھ آ کے بیٹھنا پڑے گا, ان کے بیٹھنا پڑے گا, ان کے کمر پہ ان کو سہلانا پڑے گا, ہاتھ پھیرنا پڑے گا. اور جب بیٹھیں گے تو اس کی طبیعت کا پتہ چلے گا کہ آج اس کی طبیعت کیسی ہے, ڈاؤن ہے یا یہ جو ہے نا اس کو بخار ہے. اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہیں. جب گاتے گاتے گویا بن جائیں گے تو ہم بکری رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی آج اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا نہیں مسئلہ. اور اگر مالک نے مال جو ہے اپنے کسی نوکر کے اوپر چھوڑ دیا کہ بھئی وہ آگے ڈال دے گا تو پھر تو اس کا شوق نہیں ہو سکتا. لازم یہ ہے کہ خود آنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ بھئی بکری کو کیا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اس کا جو چھوٹا موٹا فرسٹ ایڈ کے جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ اس کا علاج کر سکے. جی دوستو, یہ رضی بھائی تھے جو آپ کے ویوز آپ کے سامنے. رات کے 12 بج رہے ہیں اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی ہم کو ٹائم دیا, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ڈنر بھی کیا ہم نے ان کے ساتھ. جی دوستو, تو اگلے ایپیسوڈ تک عبید الرحمن کو اجازت دیں, پھر کسی نئے شوقین کے پھر کسی سیٹ اپ پہ چلیں گے اور آپ کو شوق دکھائیں گے. تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں. اور رضی بھائی آپ کچھ بولنا چاہیں؟ بس میں آپ لوگ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس آئے, اور میں کوئی اتنا بڑا شوقین نہیں ہوں, چھوٹا سا شوق ہے میرا, لیکن آپ لوگ کی بڑی مہربانی کہ آپ آئے. اور میری سب دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ آپ کے چینل کو لائکس اور سبسکرائب کر دیں,
اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے پریس کر دیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں جیسے لوگ جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کتوں کی جو ہے نا رکھتے ہیں ان کو اور وہ ان کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور ان کی جو ہے پروموٹ کرتے ہیں ویڈیو بنا کر, تو کیوں نہ ہم بکری کی جو سنت رسول ہے ہم اس کے بھی آگے لے کے آئیں تاکہ شوقین بڑھیں. اور شوقین جو دیکھیں گے انٹرویو میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے گی جو اس کے کام کی ہوگی, کوئی علاج پتہ چل جائے گا, کوئی ٹوٹکا پتہ چل جائے گا. تو میری گزارش یہی ہے کہ بھئی چینل کے ساتھ بندے رہیں اور آگے جو ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی یا جتنے بھی انٹرویو ہوں گے شوقینوں کے وہ دیکھتے رہیں. اور آپ سے میں اجازت چاہوں گا. بڑی مہربانی, جزاک اللہ.